اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صلوات۔ گزشتہ 3 دن جو ہماری گفتگو تھی وہ مختلف انبیاء کے بارے میں اور خصوصاً کل حضرت ابراہیم کی زندگی کے مختلف اور برجستہ ترین جو پہلو تھے ان کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ سابقہ گفتگو کا اگر چند میں سطروں میں خلاصہ کروں، چند جملوں میں، تو سب سے پہلے ہمارے مد نظر جو مضمون ہے، جو موضوع ہے، وہ انبیاء کی سیرت کے قرآنی اصول ہیں، یعنی سیرت پر جو حاکم اصول ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انبیاء کی سیرت کے بارے میں گفتگو کی۔ سب سے پہلے جناب آدم کا تذکرہ ہوا کہ اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ابتدائی سا بالکل سادہ سا بسیط سا معاشرہ ہے جس میں اتنی زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، جس کے لیے ابھی قانون کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کی ضرورت نہیں ہے، فقط جناب آدم ہیں، جناب آدم کی اولاد ہے اور ان کی ہدایات کہ خدا کیا چاہتا ہے، بالکل ایک سادہ سا معاشرہ۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جب جناب نوح علیہ السلام کے دور تک یہ انسانیت پہنچی، انسان پہنچا، تو اس دور میں معاشرہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے میں جناب نوح جس معاشرے میں موجود ہیں، ایسے افراد وجود میں آ چکے ہیں جن کو قرآن نے ملا، یعنی قوم کے سردار، قوم کے وڈیرے، قوم کے چودھری، کہ جن کے ہاتھ میں اس معاشرے کی زمام اختیار ہے۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ چکا کہ جس کے لیے ایک سردار کی، ایک راہبر کی، ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو منتظم ہے، جو اس کا انتظام کرنے والا ہے۔ اس کو ملا کہا، بس یہ معاشرہ تھوڑا سا آگے بڑھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز جو قرآن نے یہاں پر بیان کی، وہ اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی ہے۔ یعنی جیسے جیسے ان کی تنظیم ہوتی گئی، یہ افراد مل کر ایک معاشرہ بنتے گئے اور اس معاشرے کے لیے محسوس ہوا ایک قانون ہونا چاہیے، اور خدا نے حضرت نوح کو، ایک اپنے نمائندے کو، ہادی کو، وہ شریعت دے کر بھیجی تاکہ لوگوں کے لیے اس معاشرے میں رہنے کے لیے جو قانون ضرورت ہے وہ قانون ان کو میسر ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انحراف کا شکار بھی تھے، چونکہ اس معاشرے میں وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کے تابع رہنا چاہتے تھے، وہ خدا کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے توحید کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور عرض کیا کہ توحید کا پیغام فقط زبانی حد تک نہیں ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا اور کافی ہو گیا۔ نہ، یہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید اس معاشرے میں نظر آنی چاہیے، امت واحدہ ہونی چاہیے، امت واحدہ اسی خدا کے فرمان کے تحت زندگی بسر کر رہی ہو۔ لہٰذا یہ توحید ان کے لیے بڑی سخت تھی، یہ معمولی بات نہیں تھی کہ ایک خدا کا اقرار کر لیں۔ اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی بالخصوص امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد
جب بنی مروان کی حکومت آتی ہے، مروانیوں کی حکومت آتی ہے یزید کے مرنے کے بعد، تو ایسے میں یہ اپنے دور میں توحید کا پرچار کرنے نہیں دے رہے کہ توحید کی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے، فقط لوگوں کو نماز، روزہ، ان چیزوں، ان مسائل کی حد تک رکھا جائے۔ کیوں؟ اور ائمہ کی تاکید ہے توحید پر۔ ہر امام نے ان کی زندگی کا جو ایک منشور رہا، جو ہدف رہا، وہ توحید کی تعلیم تھی، کیونکہ توحید سے مراد فقط خدا کو ایک نہیں ماننا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نظام کو جو خدا کا دیا ہوا نظام ہے اس کو بھی ماننا۔ جب خدا کو، خدا کے دیے ہوئے نظام کو مانیں گے تو پھر انہیں خود بخود معلوم ہے کہ ہماری اس نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے، ہم غاصبین ہیں، لہٰذا انہوں نے توحید کے پرچار کو منع کیا۔ جو مروانیوں کا سلسلہ تھا حکومت کا، باقاعدہ علماء کو منع تھا کہ آپ نے توحید کی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ اگر توحید کی بات کریں گے تو پھر یہ توحید معاشرے میں بھی آئے گی، جب معاشرے میں آئے گی تو سیدھی انگلیاں ہماری طرف اٹھیں گی، لہٰذا آپ یہ توحید کی بات نہ کریں۔ جناب نوح بھی توحید کی بات کرتے ہیں تو یہ توحید کی بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ توحید کی بات کا مطلب یہ ہے کہ جو ملا ہے، جو قوم کا سردار ہے، اس کو اپنی سرداری سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ جو کسی کے ہاتھ میں منصب ہے، اختیار ہے، کسی نے کسی کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کے حقوق کو اس نے غصب کیا ہوا، یہ حقوق اسے واپس کرنے پڑیں گے۔ لہٰذا توحید ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ توحید کو قبول کرتے ہیں تو پھر اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق چلیں۔ بس جناب نوح کا معاشرہ ایک قدم آگے ہے حضرت ابراہیم، حضرت آدم کے معاشرے سے، اور حضرت نوح میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو اس معاشرے میں، اس معاشرے کو چلانے کے لیے، اس معاشرے کے معاشرتی اور سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے موجود ہونی چاہیے، وہ جناب نوح میں موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جناب نوح کی شخصیت میں خدا پر توکل ہے، صاف گوئی ہے، صاف کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے میں تمہیں خدا کی طرف پکار رہا ہوں۔ اخلاص ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو خدا کے اوپر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میری اس دعوت کی وجہ سے میرے خلاف ہو گئے ہو، کوئی کام کرنا چاہتے ہو، میرے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہتے ہو تو آزاد ہو، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ بھی اس کی شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ اب جب طوفان آ گیا، طوفان آنے کے بعد محدود افراد زندہ بچے۔ اب یہ جو افراد زندہ بچے یہی پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور اس سے انسانیت پھیلتی چلی گئی۔ جب اس سے انسانیت پھیلی، کچھ یورپ چلے گئے، کچھ افریقہ چلے گئے، کچھ جو ہے وہ ایشیا میں آ گئے، اور اس طریقے سے مختلف جگہوں پر آبادی قائم ہونا شروع ہو گئی۔ جناب ابراہیم جب آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کہ جو ایک ملا کا دور تھا، سرداروں کا دور تھا، چھوٹے چھوٹے مختلف سردار موجود تھے۔ جناب ابراہیم مختلف معاشروں کا اب یہاں پر تذکرہ موجود ہے۔ پہلا معاشرہ جس میں ایک بادشاہ ہے، اب وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ختم ہو گئیں، چھوٹے چھوٹے جو حصے تھے وہ ختم ہو گئے، اب ایک بادشاہ ہے جس کا نام نمرود ہے۔ یعنی اس ملوک الطوائفی سے معاشرہ آگے بڑھ کر اس نقطے تک پہنچ چکا ہے کہ اب اسے ایک بادشاہ کو انہوں نے اپنے لیے انتخاب کر لیا، یا بادشاہ نے جس بھی طریقے سے تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ کیا ہوا نہیں معلوم، لیکن اس زمانے میں ایک بادشاہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک بادشاہ یہاں پر ہے، ایک بادشاہ جب جناب ابراہیم ہجرت کر کے جاتے ہیں تو اس مقام پر ایک بادشاہ سے انہیں پالا پڑتا ہے۔ بس یہ معاشرہ بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس میں پیچیدگیاں آتی جا رہی ہیں، اس کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم جب نمرود سے نمٹ کر آگے ہجرت کر کے دوسری طرف گئے ایک اور جگہ پر، اور وہاں پر انہوں نے ایک نیا معاشرہ خود جب دیکھا کہ اب ان کی کوئی حالت نہیں ہے، ان میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور جو جناب اسماعیل کا تذکرہ کل کیا کہ یہ قربانی معمولی قربانی نہیں تھی، اور جناب ابراہیم کا امتحان معمولی امتحان نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا جس کی وجہ سے انہیں امامت دی گئی۔ یہ اس مقام پر جناب اسماعیل کو لے جانے کا مقصد ایک نیا معاشرہ تشکیل دینا، ایسا معاشرہ جو آگے چل کر اسلام کی تکمیل کا باعث بن سکے۔
وہاں پر جو ہے وہ جناب اسماعیل کو جو ہے چھوڑا ان کی والدہ کے ساتھ، جو کچھ پیش آیا پھر بنی جرہم کے لوگ آئے، کرتے کرتے وہاں پر ایک معاشرہ تشکیل پاتا گیا۔ یہ معاشرہ جو پیغمبر جس معاشرے میں مبعوث ہوئے اس کی بنیاد جناب ابراہیم نے رکھی۔ خانہ کعبہ کی بنیاد جناب ابراہیم نے خدا کے حکم سے رکھی۔ اس کی پھر آگے تاریخ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو بنایا، اس کی کیسے دیواریں انہوں نے کھڑی کی، اس کی کیسے بنیادیں بنائیں، اس کی کیا کیفیت تھی، اور آگے مختلف ادوار میں یہ کیسے چلتا رہا، کب اس کی دوبارہ تاسیس کی گئی، اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ پر وہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ خانہ کعبہ کو کس طریقے سے بنایا گیا۔ لیکن یہ مسلم ہے کہ پیغمبر کے دور تک خانہ کعبہ مقدس ترین مقامات میں سے تھا، کہ جس کے بارے میں خود خدا نے حکم دیا، اور یہ سنت ابراہیمی اس دور سے ہی رائج ہو چکی تھی۔ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے آتے تھے، اور لوگوں کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ اور یہی بات جو تھی وہ عیسائیوں کے لیے ناگوار تھی۔ عیسائی جو اس وقت یمن میں ان کا مرکز تھا، پائے تخت تھا، وہاں پر بھی ایک بادشاہت قائم ہو چکی، ان کے لیے جو ہے وہ بڑا ناگوار تھا کہ خانہ کعبہ مقدس گھر ہے، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو اینٹوں کا ایک جو ہے وہ فقط ایک گھر سا ہے، اس میں کوئی اور خاصیت ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو خانہ کعبہ پہاڑوں کے درمیان، اس سرزمین جس میں ہے پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، گودی، ایک گودی نما جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے اس ٹائپ کی زمین، اور خانہ کعبہ بالکل اس کے وسط میں ہے۔ اب تو موجودہ حکومت نے اس کا بالکل نقشہ ہی حلیہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب تو وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوہ ابو قبیس کہاں ہے، فلاں پہاڑ کہاں ہے، جو پرانا تھا وہ سارا انہوں نے تبدیل کر دیا، اور بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں وہاں پر کھڑی ہیں کہ جو اس خانہ کعبہ کو بالکل اپنے اس میں گھیرے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ جو وہ جب تک آپ قریب نہ جائیں آپ کو خانہ کعبہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال اس نے کہا کہ یہ تو اینٹوں کا ڈھیر ہے، اس میں کیا خاصیت ہے کہ نہ وہاں پر جو ہے وہ پانی ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، خشک چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہیں، یہ خانہ کعبہ کس لیے؟ پھر اس نے اسی لیے جو ہے وہ ایک اپنا خانہ کعبہ بنایا۔ انشاءاللہ جناب یوسف کے تذکرے میں دوبارہ اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ کیوں اس نے یہ کام کیا ابراہا نے خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے۔ بہرحال یہ معاشرہ جناب ابراہیم کا آگے بڑھا۔ جناب ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل جو عرب معاشرے میں آ گئی، یہ عربوں کا معاشرہ تھا، عربستان کی سرزمین تھی جہاں پر عربی بولی جاتی تھی۔ یمن کا علاقہ، یمن سے لے کر یہ سارا خطہ جو ہے وہ جزیرۃ العرب جسے ابھی کہا جاتا ہے، حجاز اس کا ایک حصہ ہے۔ یمن سے لے کر تقریباً شام تک کا علاقہ یہ حجاز عربستان کا علاقہ کہا جاتا تھا اسے۔ یہاں پر جناب اسماعیل نے آباد کیا، اسی لیے عربوں کا سلسلہ نسب جو ہے وہ بعض کہتے ہیں جناب اسماعیل سے ملتا ہے، بعض کہتے ہیں یمن میں یارب ابن کہتان سے جا کر ملتا ہے۔ یہ معاشرہ اب قائم ہوا، جناب اسماعیل کی اولاد آگے چلتی رہی جو پیغمبر پر منتہی ہوئے، اور مختلف قبائل یہاں پر موجود تھے جو جناب اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ دوسری طرف ہمارا چونکہ ابھی مد نظر یہ ہے کہ جناب اسحاق، ان کی اولاد کے بارے میں تذکرہ کیا جائے حضرت یوسف کا۔ اسحاق کے بعد یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ بقول یہودیوں کی، یہودی جو اس کا معنی اسرائیل کا کہتے ہیں کہ اسرائیل کا یا یعقوب کا جو معنی وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ پہلوان ہے جس نے خدا سے کشتی لڑی اور خدا کو اس نے زمین بوس کر دیا، خدا کو اس نے پٹخ دیا زمین پر۔ یہ اسرائیل کا یا یعقوب کا مطلب ہے، وہ لقب ہے جناب یعقوب کا۔ یہ یہودیوں کی کتاب تورات میں موجود ہے۔ اگر یہودیوں کی تورات دیکھیں اور انجیل دیکھیں تو اس میں بہت سارے واقعات قرآن کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ بعض جگہ پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے خاص مقاصد کے تحت اس کی ایک تصویر بیان کی، ایک قصہ اس کو بیان کیا، ورنہ بہت ساری جگہوں پر بہت زیادہ مشابہت ہے۔ حتیٰ اگر حضرت یوسف کا قصہ دیکھیں تو بے صورت کلی اس میں ہمیں وہی ایک تو اصلی خط، جو اصلی نقوش، اصلی نقشہ جو اس واقعے کے اگر ہم انجیل میں دیکھیں تو یہ سارا تورات اور انجیل میں وہی ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین قصہ جس میں عبرت کی بہترین
عبرت آموز باتیں موجود ہیں۔ جناب یوسف جس معاشرے میں آئے، پہلے تو وہ چلتا آ رہا تھا وہی ابتدائی معاشرہ جو حضرت اسحاق کی اولاد تھی کنعان میں، یہ فلسطین کی سرزمین پر یہ لوگ آباد تھے، اور ان کا جو معاشرہ تھا فقط وہ اپنے قبیلے کی حد تک تھا۔ جناب یعقوب کے 12 بیٹے جنہیں اسباط کہا جائے، سبت بیٹا فرزند اور اسباط اس کی جمع، یعنی 12 اولادیں جناب یعقوب کی، یہ یہاں پر رہتے تھے۔ اور سب سے چھوٹے جو بیٹے تھے وہ جناب یوسف اور ان کے بھائی بنیامین، اور یہ دونوں ایک خاتون سے تھے، یعنی دونوں کی والدہ ایک ہی تھیں، باقی جو ہے وہ علیحدہ تھے۔ تورات میں البتہ لکھا ہے کہ 3 بیویاں پہلے تھیں، چوتھی جو تھی وہ جناب یوسف کی والدہ تھیں، یعنی 4 بیویوں سے جناب یعقوب کو خدا نے اولاد دی۔ یہ دونوں ایک ہی والدہ سے تھے اور سب سے چھوٹے تھے، اور حضرت یعقوب ان کی صفات، صورت اور سیرت دونوں کی وجہ سے حضرت یوسف کو اگر پیار کرتے تھے یا بنیامین کو، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ انہیں ویسے ہی جیسے ہوتا ہے ماں باپ، ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ماں باپ کسی بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہی باعث سے حسادت بھی ہوتا ہے، خصوصاً چھوٹا بچہ یا سب سے بڑا بچہ، یہ 2 ایسی ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ معمولاً پیار کیا جاتا ہے۔ پہلا بچہ اس لیے اس میں پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پہلی اولاد ہوتا ہے، انسان اپنی ساری توجہ، ساری محبت اس پہلی اولاد کو دیتا ہے، اور آخری کو اس لیے کہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ پیار چھوٹے بیٹے سے کیا جاتا ہے۔ معمولاً ہمارے معاشرے میں یہی رواج ہے۔ تو حضرت یعقوب کا بہت زیادہ پیار اور محبت جناب یوسف کے ساتھ اور بنیامین کے ساتھ، اور یہ بات جو ہے دوسرے بھائیوں پر بڑی گراں گزرتی تھی، وہ انہیں بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا ہم بڑے ہیں، سارے امور ہمارے ہاتھوں میں ہیں، گھر ہم چلا رہے ہیں، باہر کھیتی باڑی ہم کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں ہم لے کر جاتے ہیں، اس وقت خاندان کے جو مسائل ہیں وہ ہم حل کر رہے ہیں، بڑے ہم ہیں، پیار ہم ہی سے ہونا چاہیے، یہ کیا چھوٹے بچوں سے جو انہوں نے پیار کیا ہو، تو یہ حسادت کا باعث بنا۔ اور ویسے بھی یعنی شروع سے ہی انسان کی جو ایک غلط فہمی، آغاز معاشرے سے جو غلط ایک فہم جو ہے وہ سوچ چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ بڑا بیٹا ہی بڑے ہونے کو معیار قرار دیا جاتا ہے، کہ جو بڑا ہے وہی اس کا اہل ہوگا۔ حضرت آدم کے بیٹوں میں سے قابیل بڑا تھا، اس نے کہا کہ میں بڑا ہوں، لہٰذا باپ کے بعد جانشینی کا حق میرا ہے، لیکن یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس منصب کا اہل کون ہے۔ خدا نے اس کے لیے جناب حابیل کو انتخاب کیا، اور جناب حابیل کے بعد جب قتل بھی ہو گئے قابیل کے ہاتھوں، تو ہبت اللہ ایک اور فرزند جو تھے جناب آدم کے، ان کو بنایا۔ یہی غلط فہمی حضرت یعقوب کے بیٹوں کے ذہن میں بھی موجود تھی کہ ہم بڑے بیٹے ہیں، جانشینی کا حق، سرداری کا حق یہ ہمیں ملنا چاہیے، لیکن یہ خدا کے ہاتھ میں ہے یہ منصب، اور ہمارا نقطہ امامت بھی اسی مطلب کی وضاحت میں ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے امام بناتا ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ حیثو یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں پر قرار دینا ہے۔ لہٰذا یہ غلط فہمی جناب یعقوب کے بیٹوں کے درمیان میں موجود تھی، اور یہی غلط فہمی ہمارے ائمہ کے فرزندان میں بھی موجود رہی۔ حضرت اسماعیل جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اسماعیل فرزند ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور بڑے فرزند ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو آپ کے پیروان تھے، آپ کے شیعیان تھے، ان کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی موجود تھی کہ جو بھی امام کا بڑا بیٹا ہوتا ہے خلافت کا اسے حق حاصل ہوتا ہے، لہٰذا وہی امام کے بعد امام بنتا ہے۔ یہ ایک غلط سوچ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ اعتقاد بنا لیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اسماعیل کو امام بننا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ جو نقطہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے، قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام کا زمانہ وہ ہے کہ جب امام علیہ السلام
کو اتنی فرصت میسر آتی ہے کہ امام علیہ السلام لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں امام علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد ذکر کی جاتی ہے، فراوان تعداد ہے امام علیہ السلام کے شاگردوں کی۔ امام علیہ السلام کی اگر حدیث میں خدمت دیکھیں، تفسیر میں خدمت دیکھیں، فقہ میں خدمت دیکھیں تو بہت زیادہ ہے، اتنے زیادہ شاگردان ہیں، اتنا زیادہ علمی کام ہے۔ امام جعفر صادق کے ہوتے ہوئے کسی کی علمی حیثیت نہیں تھی وہاں پر، جسے کہتے ہیں کہ طوطی بولتا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ڈنکا بجتا تھا، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ امام علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر بات کر سکیں۔ یہ جتنے بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام مالک ہو گئے، یہ سارے کے سارے امام علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یہ آ کر اعتراف کرتے تھے امام علیہ السلام کی عالمیت کا، امام علیہ السلام کی بزرگی کا۔ اتنی عظمت اور اوج پر امام علیہ السلام کی شخصیت۔ پھر وہ زمانہ کہ امام علیہ السلام کو فرصت ملی معارف دین بیان کرنے کی، امام علیہ السلام کے اصحاب ہیں، شاگرد ہیں، محدثین ہیں، اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے دور میں ایک غلط عقیدہ رائج ہو جاتا ہے، اور امام علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط عقیدہ رائج ہو چکا ہے، اور امام علیہ السلام اس عقیدے کا سد باب بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں دیکھو یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں جناب اسماعیل کی شہادت ہو جاتی ہے، جب جناب اسماعیل کی شہادت ہو جاتی ہے تو امام علیہ السلام لوگوں کے سامنے جناب اسماعیل کو غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو گواہ ٹھہراتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ جناب اسماعیل کو دفن کرتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو گواہ ٹھہراتے ہیں کہ دیکھو گواہ رہنا، میں اسماعیل کو دفن کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود، یعنی امام کے یہ جاننے کے باوجود کہ ایک غلط فکر، غلط عقیدہ لوگوں میں رائج ہو چکا ہے، امام علیہ السلام اس کا پورے اہتمام کے ساتھ سد باب بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب امام علیہ السلام دنیا سے جاتے ہیں تو 6 فرقے وجود میں آتے ہیں، جن میں سے ایک فرقہ اسماعیلیہ ہے، جن کا اعتقاد یہ تھا کہ اسماعیل امام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام کی موجودگی میں سد باب ہونے کے باوجود بھی ایک غلط عقیدہ لوگوں میں رائج ہو جاتا ہے۔ آج امام زمانہ ہم سے ظاہری طور پر پردے میں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہیں، تو کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں، ایسے اعتقادات ہیں، ایسی افکار ہیں جو ہمارے اندر رائج ہو چکی ہوں گی۔ اسی لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت بعض لوگ وہ کہیں گے اتنی یہ غلط چیزیں، اتنی خرافات، اتنی غلط افکار لوگوں میں رائج ہو چکی ہوں گی کہ امام علیہ السلام جب آ کر کہیں گے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو یا نشاندہی کریں گے تو لوگوں کی یہ تعبیر ہوگی کہ یہ کون سا نیا دین لے آئے، یعنی لوگ کہیں گے یہ کون سا نیا دین آ گیا۔ نہ، یہ نیا دین نہیں ہوگا، یہ وہی اصلی دین ہوگا، یہ وہی اسلام ناب ہوگا، حقیقی اور خالص اسلام ہوگا کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر بدل گیا تھا۔ امام علیہ السلام وہ دین زندہ کریں گے جو لوگوں کے ہاتھوں میں لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ بہرحال یہ غلط اعتقاد ہر دور میں رائج رہا۔ جناب یعقوب کے بیٹوں کے ذہن میں بھی یہی بات موجود تھی کہ ہمارا حق ہے، لہٰذا انہیں حسادت ہوئی، اور حضرت یوسف میں ابتدا ہی سے وہ نشانیاں، علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیت لی ساجدین۔ انہوں نے دیکھا کہ ستارے اور جو ہے وہ ایک شمس، ایک قمر، چاند اور سورج بھی انہیں سجدہ کریں۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، یہ انہیں سجدہ کریں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ میں نے خواب میں اس طریقے سے دیکھا۔ جب جناب یعقوب نے یہ خواب سنا تو خود بھی وہ تعبیر جانتے تھے، خواب کی نبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ معمولی خواب نہیں ہے، اور پہلے سے بھی جانتے تھے۔
آپ بصیرت دیکھیے جناب یعقوب کی، کہ جانتے تھے کہ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور اس کا انجام اچھا نہیں ہو، منع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ خواب اپنے بھائیوں سے چھپانا ہے، یعنی گویا تقیے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ حکم تھا تقیے کا کہ آپ اپنی چونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہو وہاں پر اپنے دین کو، ایمان کو مختصر وقت کے لیے چھپایا جا سکتا ہے۔ خود جناب یعقوب حضرت یوسف کو یہ درس دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ حسادت ان کی بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے ایک دن سوچا کہ، البتہ تورات میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو خواب دیکھا اور بتلا دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، باوجود اس کے کہ حضرت یعقوب کے پاس، کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ تم نے یہ خواب نہیں بتانا، لیکن حضرت یوسف گئے بھائیوں کے پاس اور انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ پھر متعدد مرتبہ وہ خواب دیکھا، دوسری یا تیسری مرتبہ، اور بار بار جا کر انہیں یہ خواب سنایا۔ یعنی تورات کی تعبیر، یعنی دوسری جو کتابیں ان کی تعبیر یہ ہے کہ گویا جناب یوسف خود جا کر اپنے بھائیوں کو، جیسے ہوتا ہے مثلا بچوں میں کوئی چیز ہوتی ہے آپس میں، تو وہ دوسروں کو، اب ایسے نہیں بھی انہیں وہ ضرورت، تو دوسروں کو دکھانے کے لیے حتماً وہ کھلونا اگر ان کے پاس ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ انہیں دکھانے کے لیے لے کر جائیں گے، دوسرے بچوں کو دکھائیں گے تاکہ وہ بھی تحریک ہوں، ان کے اندر سے بھی جو ہے وہ ایک ایسی چیز اٹھے، ان کے اندر بھی جو ہے وہ یہ چیز کی خواہش پیدا ہو۔ لہٰذا تورات میں اس قسم کا قصہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتلایا اور اس کے مقابلے میں پھر وہ ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بہرحال وہاں پر اب انہوں نے کہا، ایک ترکیب سوچی کہ یا تو ان کو قتل کر دیں یا ان کو شہر سے باہر ہم لے جا کر پھینک دیں تاکہ ان سے جان چھوٹے۔ جب یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد چونکہ جناب یوسف نے ہوگی ہماری اور والدین کی یعنی محبت میں جو چیز حائل ہے بقول ان کے جو وہ فکر کرتے تھے وہ جناب یوسف ہیں، جب تک جناب یوسف موجود ہیں اس وقت تک ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ یہ استکباری رویہ ہے، یہ استکبار کی سوچ ہے۔ استکبار کا معنی یہی ہے کہ ایک شخص خود بڑا نہیں ہوتا، اس کا قد بلند نہیں ہے، شخصیت بلند نہیں ہے، اس کے مقابلے میں دوسری شخصیات موجود ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسری شخصیات کو راستے سے ہٹانا شروع کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ راستے سے ہٹ جائیں۔ جب یہ قد آور شخصیات ہٹ جائیں گی تو میرا راستہ صاف ہو جائے گا، میں خود بخود جو ہے وہ بلند ہو جاؤں گا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام جب مکے میں تھے تو ابن زبیر وہیں پر تھے۔ ابن زبیر کی کوشش یہ تھی، کیونکہ جب یہ مکہ میں ہے تو یہ امام علیہ السلام سے پہلے آ گئے، جب یہ پہلے آئے اور انہوں نے بیعت سے انکار کیا ہوتا تو سارے لوگ ابن زبیر کے گرد جمع ہو گئے، لیکن جیسے ہی امام علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے وہ سارا کا سارا رش جو وہاں پر تھا وہ ختم ہو گیا، سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا ناگوار تھا ابن زبیر کے لیے کہ لوگ مجھے چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ لہٰذا جب امام علیہ السلام کو خطوط آئے اور جانا چاہتے تھے مکے سے، ابن عباس منع کرتے ہیں، دوسرے افراد منع کرتے ہیں، لیکن ابن زبیر تنہا وہ فرد ہیں کہ جو امام علیہ السلام کو تحریک کرتے ہیں، امام علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھیے چلے جائیے، اگر میرے اتنے چاہنے والے کوفے میں موجود ہوتے تو میں ایک لحظہ بھی یہاں نہ ٹھہرتا۔ اور امام علیہ السلام کہتے ہیں ابن عباس سے یا دوسروں سے کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ یہ کیوں چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اس کے لیے میدان خالی ہو جائے، چونکہ امام کو بھی معلوم ہے جب تک میں یہاں پر موجود ہوں میرا قد اتنا بلند ہے کہ ابن زبیر کی کوئی وقت نہیں ہے، اور ابن زبیر بھی یہ جانتے ہیں کہ جب تک امام حسین علیہ السلام موجود ہیں اس وقت تک میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جناب یعقوب کے بیٹے بھی یہی بات ان کے ذہن میں بھی کہ جب تک جناب یوسف ہیں اس وقت تک ہمیں باپ کی محبت نہیں مل سکتی۔ یہی سوچ ابراہا کی تھی کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے اس وقت تک جو میں نے سنا اور وہ کلیسا بنایا ہے اس وقت تک اس میں کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا کیا کیا جائے، کعبے کو منہدم کیا جائے، کیا کیا جائے، جناب یوسف کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ ابراہا نے کیا کیا، ایک لشکر بھیجا، البتہ ابراہا کے لشکر بھیجنے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ وہ وجہ کیا تھی کہ اس نے سب کو دعوت دی کہ میرے کلیسے میں، بڑا اس نے
اس کو سجایا مجلل قسم کا، مرصع قسم کا، اس میں ہیرے جواہرات اور بڑا خوبصورت کر کے اس نے اس کو بنایا۔ اس نے کہا شاید یہ ظاہری خوبصورتی جو ہے وہ انسان کو جذب کر لے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جسے خدا عزت دے اگرچہ وہ اینٹوں کا گھر ہی کیوں نہ ہو وہ باعزت رہتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ خوبصورتی ظاہری مد نظر نہیں رکھی جاتی۔ اینٹوں کا، پتھروں کا گھر تھا ایک چٹیل میدان میں، لیکن خدا نے عزت دی ہوئی تھی۔ جب خدا نے اس کو عزت دی ہوئی تھی تو اب کوئی اس سے اس عزت کو چھین نہیں سکتا۔ اس نے سب کو بلایا، دعوت دی، کہا ادھر آؤ، یہ بڑا خوبصورت گھر ہے، آ کر اس کا طواف کرو، اس میں عبادت کرو۔ لیکن کسی نے نہ کیا، بلکہ کچھ ایسے احمق ہوتے ہیں ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، ہر ملت میں، ہر قوم میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو شدت پسند قسم کے ہوتے ہیں، جو دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، اور یہ باعث بنتا ہے تفرقہ کا، اختلاف کا، قتل و غارت کا، لڑائی جھگڑے کا۔ آپ دیکھیں کہ ابراہا نے جو حملہ کیا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگوں نے اس کے کلیسے کا طواف نہیں کیا، بلکہ کچھ ایسے عرب تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کعبہ کے مقابلے میں ایک اور عبادت خانہ بن گیا تو وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر گندگی کر دی۔ یہ ان کا فعل باعث بنا ابراہا کو تحریک کرنے کا۔ جب ان کے مقدسات کی توہین کی گئی تو یہ توہین باعث بنی کہ وہ آ کر خانہ کعبہ پر حملہ کرے۔ ہم اگر تفرقے کی تاریخ پڑھیں تو تفرقے کی تاریخ میں ایسے ہی افراد موجود ہیں کہ جن کی حماقت سے کئی فرقوں کے درمیان، چاہے عیسائی مسلمان ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو مسلمان ہوں، یہ تفرقے کی وجہ یہی حماقتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مختلف ادوار میں ہمیں مذہبی لڑائی اور جنگ نظر آتی ہے۔ جب بھی کسی کے مقدسات کی توہین کی جائے گی تو رد عمل اسی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اسی لیے قرآن کا حکم یہ ہے واضح طور پر، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ جو غیر خدا کو بھی پکارتے ہیں تم ان کو بھی برا بھلا نہ کہو، ان کو سب نہ دو، گالی نہ دو، سب و شتم نہ کرو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ اگر ہم کسی کے بروں کو برا کہیں گے تو وہ ہمارے اچھوں کو برا کہیں گے۔ لہٰذا کسی کو بھی برا بھلا گالی دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بس یہ لوگوں کی وہ حرکت باعث بنی کہ ابراہا نے حملہ کیا۔ بس جناب یعقوب کے بیٹوں نے یہ سوچا، پروگرام بنایا اور آئے یعقوب کے پاس، کہا کہ ابا جان آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر چلے جائیں، اس کو یا یوسف کو ساتھ لے کر جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور جو تربیت کا نقطہ موجود ہے، ایک مطلب موجود ہے، وہ یہ کہ جناب یعقوب ان کو اجازت نہیں دے رہے، لیکن انہوں نے کہا یرتا و یلعب، ہم جو ہے وہ کھیلیں گے، کودیں گے، تھوڑا سا تفریح کریں گے۔ یعنی انہوں نے فقط تفریح، بچوں کے لیے تفریح کتنی ضروری ہے کہ جناب یعقوب ویسے نہیں جانے دے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ تفریح کریں گے اور تفریح بچوں کے لیے ضروری ہے۔ آج ہمارے بچوں کے لیے تفریح کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، حکومت کی طرف سے بھی نہیں ہے اور والدین کی طرف سے بھی نہیں ہے، اور پھر مصروفیات ہماری اتنی زیادہ ہیں کہ ہم بچوں کے لیے وہ جو تفریح ہے، ان کو وقت دینا ہے، ان کو فرصت مہیا کرنا ہے، وہ ان کو فراہم نہیں کرتے۔ اسی قرآنی آیت سے یہ چیز استفادہ ہوتی ہے کہ جناب یعقوب نے تفریح کے لیے، یہ تفریح ضروری ہے بچوں کے لیے، ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے، ان کی جسمانی نشو و نما کے لیے، جناب یعقوب نے اسی لیے اجازت دے دی۔ اچھا تفریح کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ وہ لے گئے جناب یوسف کو، پھر وہاں پر ان کا جو پلان تھا، جو منصوبہ تھا، اس کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا۔ کیا کیا؟ وہاں پر پہلے انہوں نے کہا اس کو قتل کر دیتے ہیں، کہا نہیں قتل نہ کریں، یہودا جو ایک بھائی تھا، تورات میں دوسروں کے نام ذکر ہیں، کہا کہ یہ جو ہے اس کو ایسا کرتے ہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یہاں سے قافلے مصر کی طرف جاتے رہتے ہیں، قافلہ گزرے گا، ان کو اٹھا کر لے جائے گا اور ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی، ان کو ایک معمولی سی قیمت میں بیچ دیں گے۔ اب انہوں نے اپنا کام کیا، ماکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، خدا نے اپنی تدبیر کی
انہوں نے تو جان چھڑوانی چاہی تھی جناب یوسف سے. اب کہتے ہیں نا کہ ہر کام میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے. ایک واقعہ بھی ہے نا کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا تو ہمیشہ وہ یہی کہتا تھا, اس کا زبان کا جو تکلم تھا وہ یہی تھا کہ اس میں جو بھی کام ہوتا وہ کہتا اس میں خدا کی مصلحت ہوگی. ایک دن ایسا ہوا, بادشاہ جب دربار میں آنا چاہ رہا تھا تو صبح ناشتے کے وقت کہیں اس کا ہاتھ کٹ گیا, اچھا خاصا زخمی ہو گیا. تو جب دربار میں آیا وزیر کو پتہ چلا تو وزیر نے کہا کہ اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہوگی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. بادشاہ کہتے ہیں میرا ہاتھ کٹ گیا, مجھے شدید درد ہو رہا ہے, اتنا اچھا خاصا زخم ہو گیا, اور تم یہ کہتے ہو کہ اس میں خدا کی مصلحت ہوگی. اس میں خدا کی کون سی مصلحت ہوگی؟ کہا اس کو جیل میں ڈال دو. وزیر جب جیل جا رہا تھا تو وزیر نے یہ کہا جاتے جاتے کہ بادشاہ سلامت, مجھے جیل تو بھیج رہے ہو لیکن اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہوگی. بڑا حیران ہوا, بار اس کو جیل بھیج دیا. اب کچھ دن ایسا ہوا, کچھ دن کے بعد بادشاہ کو شکار پر جانا ہوا. بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ شکار پر گیا. شکار پر جب وہاں پر گیا تو ہرن کا پیچھا کرتے کرتے وہ اتنا دور نکل گیا کہ اپنے حواریوں سے علیحدہ ہو گیا. بادشاہ علیحدہ ہے, حواری علیحدہ ہے, بادشاہ گم ہو گیا. اور چلتے چلتے وہ ایک قبیلے کے پاس پہنچ گیا جو آدم خوروں کا قبیلہ تھا. بادشاہ کو انہوں نے پکڑ لیا. اتفاق سے ان کی عید اور قربانی کا دن تھا. وہ بڑے ناچ گا رہے تھے, بڑا اپنا وہ مستی میں تھے. انہوں نے دیکھا اچھا خاصا پلا پلایا, بڑا سجا سجایا جو ہے انہیں ایک فرد مل گیا, وہ اسے قربان کر دیں. بڑے خوش ہوئے, اسے لے کر اپنے سردار کے پاس آئے کہ ہمیں تو بڑا تگڑا جو ہے وہ چیز مل گئی ہے قربانی کے لیے, ہم اسے اپنے خداؤں پر قربان کرتے ہیں. لیکن جب اسے قربان کرنے لگے تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ تو زخمی ہیں. انہوں نے کہا نا یہ تو عیب دار ہے, اس کی قربانی نہیں ہو سکتی, لہذا اسے چھوڑ دیا جائے. اسے چھوڑ دیا. وہ آ گیا واپس, کچھ بھٹکنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے ملا, پھر واپس اپنے وطن آیا, دربار لگایا, کہا اس وزیر کو لے آؤ. اب بات میری سمجھ میں آ گئی. وزیر آیا تو وزیر سے کہا تمہاری بات بالکل صحیح تھی کہ جو میرا ہاتھ کٹا اس میں مصلحت تھی کہ اس ہاتھ کٹنے سے میری جان بچ گئی, لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ یہ کہ جب تم جا رہے تھے جیل تو تم نے کہا کہ میں جو جیل جا رہا ہوں اس میں بھی خدا کی مصلحت ہے. اب ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس میں خدا کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, بات یہ ہے کہ میں ہوں آپ کا وزیر, آپ کے بڑے قریبی ہوں, میں نے رہنا تھا آپ کے ساتھ ساتھ, جہاں پر آپ نے جانا تھا میں نے وہیں پر جانا تھا, لہٰذا جب آپ گم ہو گئے تو میں آپ کے ساتھ ہوتا. اب جب قربانی انہوں نے کی تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دینا تھا, مجھے پکڑ لینا تھا, لہٰذا میرے جیل جانے سے میں بھی بچ گیا, آپ بھی بچ گئے. بس ہر کام میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے. یہ بھی خدا کی مصلحت تھی کہ جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا, وہاں سے عربوں کا ایک قافلہ جناب اسماعیل کی اولاد سے, وہاں پر ذکر ہے کہ جناب اسماعیل کی اولاد سے وہ قافلہ آیا اور انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا. اپنے پانی کا جو فرد 7 مزدور لائے تھے جو پانی نکالنے پر مامور تھا, اس نے جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف باہر آ گئے. بھائی دیکھ رہے تھے, بھائیوں نے اس کو معمولی قیمت پر بیچ دیا. ہیرے کی قیمت جوہری کو ہوتی ہے, انہوں نے ایسے ہی صرف جان چھڑانے کے لیے بیچ دیا. اس کے بعد جناب یوسف مصر پہنچ گئے اسی قافلے کے ساتھ. انہوں نے بھی اونے پونے دام بیچ دیا. وہاں پر عزیز مصر وہ آیا, اس نے دیکھا غلام خریدنا تھا, بڑا پسند آیا, وہ اس بچے کو خرید کر لے گئے. اب قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جا کر کہتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے خریدا اس بچے کو اور کہا کہ ہم اس کو اپنے لیے رکھ لیتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے, یہی ہمارا بیٹا بنے گا, ہمارا سہارا بنے گا, ہم اس کو اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. وہاں پر اب جناب یوسف نے پروان چڑھنا شروع کر دیا عزیز مصر کے محل میں. کہاں وہ کنعان کی سخت زندگی, کہاں یہ محل کا آسائش و آرام پر عیش و عشرت زندگی جناب یوسف کی. بھائی کیا چاہتے تھے, جناب یوسف کس مقام پر پہنچ گئے. اور فقط یہ مصر ایک منطقہ نہیں تھا, علاقہ نہیں تھا, مصر ایک تمدن کا نام ہے, ایک مہذب قوم کا نام ہے, ایک متمدن قوم کا نام ہے, جہاں پر ایک کلچر ہے, جہاں پر مدنیت ہے.
سویلائزیشن ہے۔ جناب یوسف اس تمدن میں، اس تہذیب میں پروان چڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک انسان جو بدوی ہو اور ایک انسان جو مہذب اور تہذیب یافتہ ہو، ان دونوں میں فرق یہی ہوتا ہے۔ آپ ابھی بھی دیکھیں کہ جو لوگ قبائل کی صورت میں رہتے ہیں آج بھی، چاہے وہ پاکستان کے قبائلی علاقے ہوں، ایران کے قبائلی علاقے ہوں، عراق کے قبائلی ہوں یا کرد ہوں، کوئی بھی آپ قوم لے لیں جو قبائل کی صورت میں، آج بھی ان میں وہ وحشی پن پایا جاتا ہے، وہ بدویت پائی جاتی ہے، خون، کشت و کشتار، جاہلیت، یہ اس قسم کی عادات، خاص خصلتیں ابھی بھی قبائل میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو مدنیت ہوتی ہے، جو شہری زندگی ہوتی ہے، اس میں انسان مہذب ہوتا ہے، تہذیب یافتہ ہوتا ہے، متمدن ہوتا ہے، اسے زندگی کے طور اطوار اچھے طریقے سے آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر مکے میں کتنے سال رہے؟ 53 سال۔ 53 سال مکہ میں رہتے ہیں۔ مکہ میں 53 سال رہنے کے بعد بھی، باوجود اس کے کہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ اور حق ہے، لیکن ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیغمبر کا کردار مانتے ہیں، پیغمبر کی شخصیت مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کا معاشرہ بدوی معاشرہ ہے، قبائلی معاشرہ ہے، متعصب معاشرہ ہے، جس میں اقدار موجود نہیں ہیں، جس میں تہذیب موجود نہیں ہے، جس میں تمدن موجود نہیں ہے۔ لیکن مدینہ اس کی نسبت، چونکہ مدینہ کے لوگ یمن سے آئے تھے، یمن بادشاہی تھی، حکومت تھی، تمدن تھا، تہذیب تھی، انہوں نے اپنے گھر بنائے، محلات بنائے، سد معارب ایک بہت بڑا ڈیم بنایا، وہ کھیتوں کو پانی دیتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، آبپاشی کا نظام موجود تھا ان کے پاس، لہٰذا ان کا سابقہ مہذبانہ تھا، ایک تہذیب سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا جب مدینے میں بھی آئے تو تہذیب یافتہ تھے۔ اسی طریقے سے یہود جو مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آئے، چونکہ مصر میں یہ تہذیب دیکھ چکے تھے، لہٰذا یہود بھی مہذب تھے، مدینے کے یہود مہذب افراد میں سے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی 53 سالہ زندگی اور محنت ایک طرف، 10 سالہ دور مدینے کا ایک طرف، جو ترقی اسلام نے مدینے میں آ کر کی وہ مکہ میں نہیں تھی۔ یعنی 10 سال میں اسلام نے جو ترقی کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ فقط اور فقط مدنیت تھی، تہذیب تھی۔ وہ معاشرہ، اس معاشرے میں پیغمبر آ گئے کہ جس میں تہذیب موجود تھی۔ پیغمبر نے آ کر اس تہذیب میں جو خامیاں تھیں اس کو نئے بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس تہذیب میں بہت ساری مشکلات تھیں، بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن بالآخر ایک تہذیب تھی، اس سے آشنا تھے۔ یہ تہذیب کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ائمہ کی روایات میں ہے کہ اگر ہم نے زندگی گزارنے کے لیے انتخاب کرنا ہے تو ہمیں ام القریٰ کا مطلب ہے مرکزی شہر، ایسی جگہ جو مرکز کی حیثیت رکھتی ہو، زندگی بسر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ دیہات کے البتہ اپنی خصوصیات ہیں، اس میں فطرت سے انسان زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن وہ بدوی زندگی، ائمہ معصومین کی روایات میں اگر زندگی کے لیے جگہ انتخاب کرنی ہے تو وہ مدنیت ہونی چاہیے، وہ مہذب معاشرہ ہونا چاہیے، وہ شہر ہونا چاہیے، وہ ام القریٰ ہونا چاہیے۔ دیہاتوں کی زندگی انسان کو مہذب نہیں بناتی، درست ہے، غذا پاک ہے، ہوا سالم ہے، یہ ساری خصوصیات ہیں اس کی، لیکن تہذیب نہیں ہے، تہذیب سے عاری ہوتے ہیں معمولاً۔ جناب یوسف آگے ایک تہذیب میں، لہٰذا اس تہذیب میں خود خدا کا نبی جب آیا تو اس نبی کی شخصیت میں، نبی کی سیرت میں خدا نے وہ ساری صفات موجود تھیں، وہ ساری صفات ان کو دیں جو اس تہذیب کی اصلاح کے لیے ضروری تھیں۔ جناب یوسف ایک دانشمند ہیں، ایک دانشور ہیں، ایک ایسے معاشرے میں آ گئے کہ جو مہذب و متمدن ہے، لہٰذا جناب یوسف کی شخصیت اور ضروریات وہ ساری کی ساری اس معاشرے کے متناسب ہے۔ اگرچہ وہ معاشرہ بت پرست ہے، لیکن جناب یوسف نے کبھی بت پرستی نہیں کی، وہ اسی ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور ماحول بھی فراہم ہے، کوئی حضرت یوسف کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، بہت بڑا محل ہے، قصر ہے حضرت یوسف کا اپنا
کمرہ ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ حضرت یوسف کیا کر رہے ہیں خدا کی عبادت، لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا۔ سب کو معلوم ہے جو اس قصر میں ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کو عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف جب بڑے ہو گئے تو اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے جب دیکھا کہ خوبرو جوان ہے، صورت اور سیرت کے لحاظ سے پاکیزہ ہے، تو اس نے قصد کیا برائی کا۔ جو کچھ اس نے کیا، جس طریقے سے کیا، قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، لیکن حضرت یوسف اس سے بھاگتے ہیں۔ جب بھاگتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو وہ پیچھے سے دامن پکڑتی ہے، دامن پھٹ جاتا ہے، اور جب دروازہ کھلتا ہے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ خاتون فوراً اس نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ تو اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ وہاں پر خدا کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ اگر میں گناہ گار ہوں، اس بچے سے گواہی، گہوارے میں ایک بچہ وہاں پر موجود تھا، اس بچے سے گواہی لے لی جائے، اگر میں گناہ گار ہوں، اگر یوسف گناہ گار ہوں گے تو دامن آگے سے پھٹا ہوگا، اگر زلیخا گناہ گار ہوگی تو دامن پیچھے سے پھٹا ہوگا۔ جب دیکھا تو دامن پیچھے سے پارا تھا۔ بس عزیز مصر کو معلوم ہو گیا کہ جناب یوسف بے قصور ہیں، معصوم ہیں، لیکن اپنی عزت بچانی مقصود تھی، کیونکہ اگر یہ قضیہ، اس کی خبر باہر جاتی ہے تو خاندان کی بدنامی ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، کچھ کرتا ہے تو بزرگان کہتے ہیں کہ اس کو ایسے طریقے سے ڈیل کیا جائے، مٹی ڈالی جائے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا کہ اور ادھر سے وہ چاہتی تھی جو کچھ اس کے مقصود تھا وہ اس کو حاصل نہ ہوا، یہ عزت بچانا چاہتا تھا۔ متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ جناب یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ معلوم ان کو بھی تھا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور جناب یوسف کی بھی امید اور آرزو یہ تھی کہ خدایا میں اس سے زیادہ جو ہے یہ جو ماحول یہاں پر بن گیا، میں اس سے جیل کو ترجیح دیتا ہوں، خدایا مجھے جیل بھیج دے۔ خدا نے وہ انتظام کر دیا۔ یہ بھی خدا نے جناب یوسف کی تربیت کرنی تھی، ان کی شخصیت بنانی تھی۔ شخصیت میں ایک حد تک خدا کی دی ہوئی صلاحیات ہوتی ہیں، ایک حد تک اس معاشرے میں نبی نے اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے، اپنا کردار پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو جب جیل میں گئے تو جیل میں سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جناب یوسف سب کی خدمت میں مشغول ہو گئے، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں، کسی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، کسی کا پاؤں دبا رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، جو کچھ ہو سکتا تھا ان کے لیے۔ کسی کو مریض ہے، کوئی بوڑھا ہے تو اس کا کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، جو کچھ ہو سکتا تھا جناب یوسف وہ کرتے تھے، خدمت کرتے تھے انسانیت کی۔ تو لوگوں کے دلوں میں جناب یوسف کی محبت وہاں بھی جاگزین ہوگی۔ جیسے محل میں تھے، ہر کوئی جناب یوسف کی طرف جذب ہوتا تھا، یہاں پر بھی جیل میں ہر بندہ یوسف یوسف، ان کے یہی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ وہاں پر دو قیدی تھے، ایک جو ہے وہ بادشاہ کا ساقی تھا، اس کو وہ مشروب پلاتا تھا، شراب پلاتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ ایسے کوئی عام معمولی بہرحال کسی بھی مسئلے میں وہ دونوں تو رات کے بقول وہ ایک باورچی تھا، روٹیاں پکاتا تھا، اور ایک پانی پلانے کے منصب پر فائز تھا۔ لیکن قرآن میں دوسرے کا منصب ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ برچی خانے میں تھا، کہاں پر تھا، اس کی کیا معموری تھی، وہ ذکر نہیں ہوا، لیکن تورات میں جزیات زیادہ بیان ہوئی ہیں۔ یہاں پر دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کر اس کا جوس اور میں وہ بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں۔ دونوں نے خواب دیکھا، دونوں آئے جناب یوسف کے پاس، چونکہ نیک تھے جناب یوسف، لوگوں کی خدمت میں مشغول رہتے تھے، جو باقی وقت بچتا تھا وہ خدا کی عبادت میں، اور لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، اس کے پاس جو ہے وہ علم موجود ہے۔ یہ آئے، انہوں نے خواب بتایا، جناب یوسف نے خواب کو تعبیر کر دیا، کہا کہ جس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر سے روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، کہا کہ اس کی تعبیر یہ کہ کچھ دنوں کے بعد تمہیں یہاں سے لے جایا جائے گا اور پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ دوسرے سے کہا کہ تمہاری تعبیر یہ ہے کہ تم بادشاہ کے دوبارہ اسی منصب پر
جو منصب تمہیں موجود تھا ساقی ہونے کا، پانی پلانے کا، مشروب پلانے کا، وہ منصب تمہیں دوبارہ حاصل ہو جائے گا۔ اب وہ پہلا شخص کہتا ہے کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ تو جناب یوسف کہتے ہیں کہ اب تم نے چاہے جھوٹ بولا تھا چاہے صحیح کہا تھا، اب یہ بات طے ہوگی، جو میری زبان سے جاری ہو گیا وہ خدا کی مشیت قرار پائی، اب تمہیں پھانسی چڑھنا ہی چڑھنا ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے ہوا۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو جس نے آزاد ہونا تھا، بادشاہ کا ساقی بننا تھا، جناب یوسف اس سے کہتے ہیں وَاذْكُرْ عِنْدَ رَبِّكَ، جب وہاں پر جاؤ گے تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ لیکن اسے شیطان نے بھلا دیا۔ پھر جب بادشاہ نے وہ خواب دیکھا، پریشان حال خواب تھا کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں، 7 جو ہے وہ تازہ بالیاں ہیں، یہ سوکھی بالیاں ان کو جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لے رہی ہیں، 7 سوکھی گائیں ہیں، 7 فربا اور چاق و چوبند اور موٹی تازی گائیں ہیں، یہ فربا گائیں ان کو کھا رہی ہیں۔ اس نے ایک دن خواب دیکھا، معبرین کو بلایا، کہا کہ اس کی تعبیر کریں۔ انہوں نے کہا نا آپ کا خواب تو آشفتہ ہے، پریشان ہے۔ جیسے معمولاً ہوتا ہے کہ انسان جب رات کو سوتا ہے، اگر زیادہ کھانا کھا لے، پرخوری ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یا انسان کو بدہضمی ہو جائے، ایسے مسائل ہوں، یا ذہنی طور پر مضطرب ہو، تو انسان کو عجیب و غریب خواب آتے ہیں۔ کبھی وہ جنگلوں میں گھوم رہا ہے، کبھی دریاؤں میں گھوم رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے، ایک عجیب قسم کی۔ تو آ کر تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا جو ہے وہ عجیب سی ہماری کیفیت گزری سوئے۔ تو معبرین کو جب سمجھ میں نہ آ سکی تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ تو آشفتہ اور پریشان خواب ہے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ خواب جو ہے وہ آشفتہ نہیں ہے، میں نے اسے چند مرتبہ دیکھا ہے، حتماً اس کی تعبیر موجود ہے۔ انہوں نے کہا اس میں سوائے اس کے کہ گائے جو ہے وہ نشان ہے سال کا، ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ سال کے بارے میں کچھ ہے، باقی ہمیں کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ جو بادشاہ کا خادم تھا جو جیل سے آزاد ہو گیا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، جیل میں اس سے ملاقات ہو چکی ہے، کہ جو خواب کی تعبیر بڑی اچھی بیان کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو جو اس سے پوچھ کر آؤ۔ جب جناب یوسف سے پوچھا گیا وہیں جیل میں، تو جناب یوسف نے تعبیر بتا دی کہ 7 سال ہوں گے، پھر اگلے 7 سال ہوں گے، پہلے جو 7 سال ہوں گے وہ اچھے سرسبز و شاداب، اس میں ہماری فصل اچھی ہوگی، اور اگلے 7 سال قحط سالی ہوں گے، یہ امتحان ہے خدا کی جانب سے، اور 7 سالوں میں آپ نے ذخیرہ کرنا ہے تاکہ اگلے 7 سالوں میں اسے استعمال کر سکیں۔ یہ جب اس نے بتائی تو اس نے جب سنی تعبیر، اس نے کہا یہ درست تعبیر ہے، یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ کہا کہ یوسف کو لے آؤ جیل سے۔ جب حضرت یوسف کو لینے گئے، جناب یوسف نے آنے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں نہیں آؤں گا جب تک وہ ماجرا جو میرے ساتھ ہوا وہ کلیئر نہیں ہوگا، میں جس جرم میں یہاں پر آیا ہوں جب تک وہ جرم معاف نہیں ہوگا، وہ جرم صاف نہیں ہوگا، معاف نہیں صاف۔ کیونکہ جناب یوسف نے کوئی برائی نہیں کی تھی، یہ ان پر الزام تھا، اتہام تھا۔ کہا جب تک میں اس تہمت سے بری نہیں ہو جاؤں گا اس وقت تک میں نہیں آؤں گا۔ تو بادشاہ نے پھر جب پوچھا عزیز مصر سے، تو پھر اسے شرمندگی سے بتانا پڑا کہ جناب یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی، ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ بہرحال جناب یوسف آزاد ہو جاتے ہیں۔ آزاد ہونے کے بعد اب جب جیل سے نکلتے ہیں تو بڑا ایک عجیب ماجرا پیش آتا ہے۔ اب بادشاہ نے جب بھیجا انہیں، معمولاً ہوتا ہے پروٹوکول دے کر، آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس نے اماری بھیجی کہ جناب یوسف، وہ غلاموں کو بھیجا، وہ دوڑتے دوڑتے آئے کہ جناب یوسف اس میں سوار ہو کر ان کے کندھوں پر غلاموں کے اور بادشاہ کے پاس آئیں گے۔ تو جب وہ آئے، دروازہ کھلا، حضرت یوسف باہر آتے ہیں تو حضرت یوسف اس پر بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہا کہ ایک وجہ یہ کہ میں لوگوں کے کندھوں پر بوجھ بننے نہیں آیا، میں لوگوں کا بوجھ اتارنے آیا ہوں، بوجھ بننے نہیں آیا، میں کسی کے کندھے پر سوار نہیں ہو سکتا۔ دوسری انہوں نے کہا کہ جو بھی کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر اوپر جاتا ہے، زوال اور سقوط اس کا مقدر ہوتا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر ایک چھوٹی سی چیز تھی، لیکن جناب یوسف کہتے ہیں کہ نہ، میں اسے قبول، بہت بڑا درس دے دیا زندگی کا۔ یہ شخصیت دیکھیں کیسی شخصیت ہے کہ جو کسی کے کندھوں پر سوار نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بوجھ اتارنے ہیں۔ انبیاء کا کام یہ ہے کہ لوگوں سے وہ بوجھ اتارنے آتے ہیں، لوگوں پر سوار، لوگوں سے سوء استفادہ نہیں کرتے۔
یہ جناب یوسف کی سیرت تھی۔ انشاءاللہ باقی جو ہے اس کو جو رہ گئی وہ کل، اور کچھ حد تک ارادہ یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت میں کچھ نکات۔ آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔